بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ درود پاک میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ انسان جتنا بھی گناہوں سے بچتا ہے تو وہ نہیں بچ سکتا، لیکن جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک میں اتنی طاقت ہے کہ اس انسان کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ آج ایک بہن ہے، ان کی میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ وہ درود شریف کی بہت زیادہ پابند تھی، کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتی تھی، بہت زیادہ ورد کرتی تھی، درود پاک کو بہت محبت سے پڑھتی تھی، اور سب جو لوگ تھے اس کے جاننے والے تھے، سب کو معلوم تھا کہ یہ جو بہن ہے یہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتی ہے۔ درود پاک کو بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے سب اس کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ کہاں گئی ہوئی تھی تو ان کی بہت دور کی رشتہ دار تھی، وہ ان کے پاس آئی تھی، تو وہ ان کو کہتی تھی کہ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو بہن ہے درود شریف کو بہت زیادہ پڑھتی ہے، تو اس نے بھی اس کو بولا کہ میرا نمازوں میں دل نہیں لگتا، اگر میں نماز پڑھنا چاہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتی، آخر میں کیا کروں کہ میں نماز کی پابند ہو جاؤں اور نماز کو کثرت کے ساتھ پڑھوں۔ اور پھر یہ جو بہن ہے انہوں نے اپنی اس رشتہ دار کو کہا کہ آپ درود شریف کو، درود ابراہیمی کو اسپیشلی پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، اس کی گنتی نہ کرو، اور اس کے علاوہ سارا دن جتنا آپ سے ہو سکے چھوٹا درود شریف پڑھو۔ یہ جو بہن ہے یہ کہتی ہے کہ ہماری وہ رشتہ دار، اس کی زبان بھی اچھی نہیں تھی، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں تھا، سب کو بہت زیادہ تنگ بھی کرتی تھی، تکلیف بھی دیتی تھی، اور سب جو گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، اس کے آس پاس جو بھی اس کے ساتھ رہتا سب بہت زیادہ اس سے تنگ تھے۔ اور یہ بہن یہ بھی کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نمازوں کی پابندی کرنا چاہتی ہوں، نمازوں کو پڑھنا چاہتی ہوں، اور بد اخلاق بھی ہوں، اس کی زبان بھی بہت زیادہ بری تھی۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ میری وہ رشتہ دار جو تھی نا اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، تو میں نے اس کو کسی بھی چیز کا نہیں کہا کہ تم اپنی زبان کو ٹھیک کرو یا نمازیں پڑھو یا تم اچھی نہیں ہو، کہ ہر کوئی تمہاری برائیاں کرتا ہے۔ یہ بہن جو کہتی ہے کہ میں نے اپنے اس رشتہ دار سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ بس درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود ابراہیمی کو بلا گنتی پڑھیں، کوئی گنتی اس کی نہ کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور سارا دن کثرت کے ساتھ دوسرا درود شریف بھی پڑھیں۔ تو کچھ ٹائم کے بعد وہ بہن جب مجھے ملی تو اس نے مجھے کہا کہ میری لائف تو بالکل چینج ہو رہی ہے، اور میں بہت زیادہ چینج ہو گئی ہوں، مجھے بہت زیادہ نمازوں سے محبت ہو گئی ہے، اور ہر آس پاس کے لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے تھے میری زبان کی وجہ سے، اب وہ سب میری عزت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اب تو میری زبان اس طرح نہیں ہے جس طرح میری پہلے ہوتی تھی۔ الحمدللہ میری لائف بالکل چینج ہو گئی ہے درود پاک کو پڑھنے کی وجہ سے، میری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، سکون بھی آ گیا ہے۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، نیک اور بزرگ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سب سے معافی مانگو جن کو آپ نے تکلیف دی اپنی زبان کی وجہ سے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میں اپنے جاننے والوں سب سے معافی مانگی ہے۔ الحمدللہ میری لائف درود پاک، درود ابراہیمی، درود شریف کی وجہ سے چینج ہو گئی ہے۔ واقعی میں درود پاک میں بہت زیادہ تاثیر ہے، ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے ہمارے مسئلے حل ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں آتی جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہر جگہ ہماری عزت ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اپنی سوچ کو پاک رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب ہم نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بچاتے ہیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہو گیا تو دونوں جہان مل گئے۔